کا تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ میرپور سمیت راولاکوٹ اور مظفر آباد کے 3 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا۔ اگر وہ میرپور کا کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا تو پھر آپ یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی پوزیشن کہاں پر ہوگی؟ اس بات پر نو کمنٹس۔ سردار عتیق احمد خان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری بڑی قد کاٹ کی شخصیت ہیں۔ اتحاد کی باتیں گردش کر رہی ہیں، وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو ٹی وی یا اخباروں کے تحت پتہ چلیں گی۔ اس کے علاوہ ان کو پارٹی میں کوئی مقام یا کوئی ان کا مرتبہ نہیں ہے۔ نو کمنٹس۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے اور چاہنے والے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے شو میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سابق وزیر برقیات آزاد کشمیر رہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاست کا آغاز کیا، آج کل پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بھائی بھی ہیں، ایک بڑا نام حلقہ کھڑی سے، حلقہ LA4 سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمپین زور و شور پر جاری ہے۔ آئندہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے کہ ہم حکومت میں آ کر مختلف کام کریں گے اور خاص کر جو سب سے بڑا بیانیہ عمران خان کا تھا، اس بیانیے پر عمل کرتے ہوئے کرپشن کرنے والے تمام بیوروکریٹس اور بڑے بڑے وزراء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کریں گے۔ اس حوالے سے مختلف امور پر چودھری ارشد صاحب سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کس بیانیے پر اور عوام کے درمیان وہ کس مینیفیسٹو کے تحت جو ہے وہ اپنی سیاست آج کل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل جی، ٹھیک ٹھاک۔ چودھری صاحب، ایک وہ دور جب اس حلقہ کھڑی میں آپ کی رہائش گاہ پر جیے بھٹو ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے، ایک وہ وقت اور آج پاکستان تحریک انصاف کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مختلف پارٹیاں آپ نے بدلی، کس سوچ اور کس عمل کے تحت آپ اپنی سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پارٹیز جہاں تک بدلنے کی بات ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ رہ کے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ وہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ رہ کر، کسی بھی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ رہ کے کر سکتے ہیں، دیانتداری سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ PTI جو ہے وہ اس کے پلیٹ فارم سے خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ علاقہ کھڑی کے لوگوں کی، علاقہ میرپور کے لوگوں کی، آزاد کشمیر کے لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ فلاح و بہبود کے لیے ان کی خدمت کریں گے اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے، اور ان کے جو نئی نسل ہے، کیونکہ PTI میں جو نئے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، ان کی جماعت ہے، ان سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں، چونکہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں اور اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں، جنہوں نے کشمیریوں کے لیے ایک بہت ہی اقوام متحدہ میں اور ہر جگہ آواز بلند کی ہے، ان کی قیادت میں رہ کر ہم کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے۔ چودھری صاحب، آپ نے 2 باتیں کی، ایک بات کی کہ تحریک آزادی کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے، دوسری بات آپ نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے۔ ایک طویل عرصہ سے آپ سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں، سابق وزیر برقیات آزاد کشمیر بھی رہے، کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ کے حلقہ کے نوجوان جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہیں؟ دیکھیں جی، پسماندگی کا شکار آپ اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو حلقہ کھڑی ہے، یہاں کے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ہمارا یہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزیر اعظم تھے، یا میں اس وقت، اور جب میں وزیر برقیات تھا، تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو ملازمتیں بھی فراہم کی اور ان کے لیے دیگر کام بھی کیے، ان کے تعمیر و ترقی کے بھی کام کیے ہیں۔ یہ تو صرف مسلم لیگ نون کی جو حکومت اس وقت خطے میں قائم ہے، اس نے اپنے 5 سالہ دور میں جو ہے ہمارے کھڑی کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کی محروم کیا ملازمتوں سے، باہر کے لوگوں کو یہاں اگر ملازمتیں دیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو محروم رکھا ملازمتوں سے، ان کے حقوق سے۔
جو صاحب آپ نے کہا کہ حلقہ کھڑی کو کہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. ابھی آپ نے پچھلے سوال میں ایک بات کی کہ میں عمران خان کے وی این اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں اپنی سیاست کا آغاز کر چکا ہوں. جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو 22 سال جد و جہد کی اور جو وی این عوام کو دیا اس کے مطابق وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ جی نہیں، خان صاحب کی جو 22 سالہ سیاست ہے اس میں انہوں نے جد و جہد کر کے وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر سے یہ جو کرپشن کی جڑ ہے اس کو دور کر کے اور دیگر تمام خامیوں کو دور کر کے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے دور پر بہت جلد آگے بڑھے گا. جو صاحب میں آپ کی یہ بات سے کیسے اتفاق کر لوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. گزشتہ 1 سے 2 ماہ میں پاکستان کے 5 حلقوں میں الیکشن ہوئے، پاکستان تحریک انصاف ایک بھی حلقے سے کامیاب نہ ہو سکی. عوام پر جو مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا ہے عمران خان نے، اس کی وجہ سے عوام نے عمران خان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے باوجود آپ کیا اس پوزیشن پر ہیں کہ آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات میں آپ حکومت بنا لیں گے؟ انشاءاللہ حکومت آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی بنے گی اور بھاری اکثریت سے بنے گی. حکومت پاکستان تحریک انصاف اکیلے بنائے گی یا کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو ایسا سوال ہے جس میں جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ اس کا جواب مزید دے سکتے ہیں، ہماری قیادت دے سکتی ہے. ویسے جو ہماری جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی، وہ انشاءاللہ اکیلی بھی حکومت بنا سکتی ہے. جو ایسا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کی بننے والی جو خبریں زینت بن رہی ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے، ان کے مطابق بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو پارٹی میں کافی مسائل ہیں؟ میرے خیال میں جی یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہیں باتیں، ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہیں، اور ان کو اپنے قائد عمران خان کا مکمل اعتماد حاصل ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ جسٹ کریٹڈ ہے. جو سب آخری 2 سوال کروں گا پھر اجازت چاہوں گا. آج ابرار قریشی کو سردار تنویر الیاس نے انٹرویو دیا اور اس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری پر سنگین الزامات بھی لگائے. ان کا تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ میرپور سمیت راولاکوٹ اور مظفر آباد کے 3 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا. اگر وہ میرپور کا کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا تو پھر آپ یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی پوزیشن کہاں پر ہوگی؟ دیکھیں جی، اس بات پر نو کمنٹس، کیونکہ کچھ پارٹی ڈسپلن کی بھی باتیں ہوتی ہیں، ان کے مد نظر میں نہیں چاہتا کہ قبل از وقت ان باتوں کا جواب دوں. جو صاحب تنویر الیاس 27 تاریخ کو راولاکوٹ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. سیف اللہ خان نیازی کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں پارٹی کے تمام عہدیداران بشمول صدر جماعت کو راولاکوٹ جلسے میں شرکت کے لیے سختی سے پابند کیا گیا. کیا آپ بیرسٹر سلطان کی قیادت میں تنویر الیاس کے جلسے میں شرکت کریں گے؟ جلسہ آنے دیں، دیکھیں گے. آخری سوال کروں گا. سردار عتیق احمد خان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری بڑی قد کاٹ کی شخصیت ہیں، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن جو اتحاد کی باتیں گردش کر رہی ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو ٹی وی یا اخباروں کے تحت پتہ چلیں گی. اس کے علاوہ ان کو پارٹی میں کوئی مقام یا کوئی ان کا مرتبہ نہیں ہے. نو کمنٹس جی، یہ بھی ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جو صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کرونا جیسی وبا سے جلد نجات عطا فرمائے. اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.